ایک بہت بڑا اس جدید جو ایجادات ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑا جو بحران پیدا ہوا پوری دنیا میں، وہ مینجمنٹ کا بحران تھا، انتظام و انضمام۔ پہلے تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی تھیں تو ہر آدمی اس سے موافق بھی سیکھ بھی لیتا تھا۔ اب یہ تبدیلیوں کا اتنا بڑا سیلاب ہے پورا ایک، تو جو بڑی عمر کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ماہر سمجھتے تھے، تجربہ کار سمجھتے تھے، ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف نئی نسل ہے جن کے پاس تعلیم اور ڈگریاں اور تجربہ اور جدید چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ اور بڑی سطح کے لوگوں کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بحران پیدا ہوا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمارا فیصلہ اور ہمارے ہاتھ میں پورا ہونا چاہیے۔ بچے کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ بڑی بڑی کاروباری اداروں میں پاکستان میں بہت لوگ پریشان، ابھی تک پریشان ہیں اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کئی بڑی کمپنیاں ختم ہو گئی اس کی وجہ سے۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، باپ اور دادا کہہ رہا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری ساری عمر گزر گئی ایسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ پڑھ کر آئے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے آئی والے مشورہ دیتے ہیں، اے آئی مشورہ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے آئی کیا چیز؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے، قدیم اور جدید دونوں کو ملائیں، جیسے عصری اور دینی تعلیم کا امتزاج کرتے ہیں نا، ایسے ہی دونوں کو ساتھ رکھیں۔ بڑے جو حضرات ہیں ان کی سرپرستی ہو اور عملاً کام جدید لوگوں کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی ساری چیزیں، وہ ذرائع، وہ مہارتیں وہ استعمال کر سکیں اور وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھیں، مستقل بالذات نہ سمجھیں، کیونکہ جو مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بالذات ہوتا ہے۔ تو جو شاگرد ہیں، نوعمر ہیں، وہ اپنی مہارتیں دکھائیں جو کچھ ان کے پاس ہے، لیکن کسی کے ماتحت رہ کر، کسی کی سربراہی میں، کسی کی نگرانی میں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس سے بری اپنے کریں گے، تجربہ تو ہے نہیں ان کے پاس صرف معلومات ہے، علم ہے، ڈگری ہے، دنیا تو ابھی تک نہیں دیکھی انہوں نے، تو وہ بہت دھوکہ کھائیں گے اور دھکے کھائیں گے۔ اس لیے اپنے بڑوں کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اور بڑوں کو 2-3 کام کرنے چاہیے۔ ایک حوصلہ بڑا کرنا چاہیے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس تجربہ ہے ان کو ہم منتقل کریں کسی کو، جیسے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کو خرچ کر رہے ہو، اللہ اس کے بدلے میں بہتر دے گا۔ تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم چھپا کر رکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا مانگتا ہے، ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا یہ ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بہترین اس کا خلیفہ اور اس میں برکت عطا فرما۔ اور دوسری جو بد دعا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، جو بخیل ہے اس کو یا اللہ تلف کر دے، ضائع کر دے، اس کی مقدر میں تباہی بربادی ہو۔ تو پیسے سے زیادہ انسان کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، اخلاقیات ہیں۔ اگر اس کو کوئی دبا کر رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ماتحت آگے نہ بڑھے، تو یہ حسد بھی ہے، یہ بغض بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری، ناشکری بھی ہے، اور اپنے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جبکہ حکیم حضرات اتنا بخل کرتے تھے کہ وہ اپنے نسخے کسی کو دیتے نہیں تھے، اور آج میڈیکل سائنس کہاں پہنچی ہوئی، کیونکہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میری ریسرچ کا دنیا کو پتہ چلے۔ تو یہ جو بخل ہے، جیسے مال میں بخل انتہائی خطرناک ہے، ایسے ہی صلاحیتوں، مہارتوں میں بخل کرنا یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ تو آپ حوصلہ بڑا رکھیں، اپنا تجربہ منتقل سمجھیں۔ جیسے اپنے بیٹے کو، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کوئی ساتھی مجھے ڈھونڈ کے دکھا دے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ارشاد بیان فرمایا کہ جو لوگوں سے ایسے معاملہ نہ کرے جیسے اپنوں سے معاملہ کیا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پہ گرفت ہوگی، وہ نہیں بچ سکے گا۔ تو اپنے طلباء کو اپنے بچے سمجھیں، اپنے ماتحت لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، حوصلہ افزائی کریں ان کی۔ دوسری بات ہے کہ چھوٹے بچے بڑے شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی شیطانی چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، یہ آپ کو بہت چکر دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کی 2 نمبری پکڑ سکیں آپ۔ اس لیے مختلف اس بارے میں ورکشاپ بھی کریں، ٹریننگ بھی کریں، اور اس ٹیکنالوجی سے اتنی واقفیت ہو، سیٹھ کے پاس اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یا جو کیشیئر ہے، یا جو مینیجر ہے، جو ڈائریکٹر ہے، وہ دھوکہ نہ دے اس کو۔
اگر اتنی سیٹ کے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے کاروبار اور فیکٹری کو نہیں چلا سکتا. لوگ آئیں گے اور لوٹ کے لے جائیں گے اس کو. اس لیے جو جو اساتذہ ہیں، بڑی عمر کے اساتذہ ہیں، وہ اپنی تعلیمی اس کو حیثیت کو مسلسل بڑھاتے رہیں. مغربی دنیا میں سب لوگ مسلسل ورکشاپ کر رہے ہوتے ہیں. جو مالک ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو وہ بھی، اور الگ الگ ان کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور کیسے ورکشاپ کرتے ہیں؟ چلو اب سنگاپور چلتے ہیں، اب مری میں چلتے ہیں، اب فلان جگہ چلتے ہیں. الگ تنہائی میں جا کر 2 دن 3 دن پوری وہ سیکھتے ہیں. اور بہت بھاری بھرکم تنخواہیں دی جاتی ہیں ان کو. جو معاوضہ دیا جاتا ہے، ایک ورکشاپ کا معاوضہ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کروڑوں میں دیا جاتا ہے. تو وہ لوگ اپنی کمپنیوں کو سنبھالنے کے لیے ان چیزیں سیکھتے ہیں تاکہ نیچے کے لوگ ہمیں چکر نہ دیں. کیونکہ جن کی پیدائش ہی اس چیز میں ہوئی ہے، جس کو میں بھی شیطانی کھیل بتا رہا تھا، تو اس میں اتنی چیزیں ان بچوں کے پاس آ جاتی ہیں اور ہر طرف ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو کنٹرول رکھنا ان کے اوپر یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ دوسروں کو آگے بڑھائیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں، آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ دیکھ لیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.